تصور کریں کہ ایک کمپنی کے منافع کی خبر آتی ہے تو اصولاً اس کے حصوں کی قیمت آسمان پر جانی چاہیے، لیکن یہاں سرمایہ کار اسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بالکل ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ 1,67,000 پوائنٹس کی اہم نفسیاتی سطح کو برقرار رکھنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی اس صورتحال کا سب سے خطرناک پہلو بھی ہے۔ عام حالات میں تو ہم مقامی اعداد و شمار یا کمپنیوں کی بیلنس شیٹس پر مارکیٹ کی سمت کا اندازہ لگاتے ہیں نا، لیکن اس وقت مقامی منطق مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ایک بیرونی خوف، ایک عالمی جیوپولیٹیکل دباؤ نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ مطلب جب مارکیٹ پر خوف حاوی ہوتا ہے تو سرمایہ کار تکنیکی اصولوں کو نہیں دیکھتا، وہ بس اپنا پیسہ نکال کر کسی محفوظ مقام پر رکھنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ ہر صورت اپنی وقع چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ریٹیل سے لے کر بڑے اداروں تک سب نے خود کو مارکیٹ سے بالکل الگ تھلگ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ الگ تھلگ ہونے والی بات پر میں ذرا آپ کو روکوں گا، کیونکہ آج دن کے آغاز میں تو منظرنامہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ مارکیٹ کھلتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انٹراڈے ہائی 1,68,529 کی سطح پر پہنچ جاتا ہے، مطلب 1,078 پوائنٹس کا ایک شاندار اضافہ۔ وہ ایک وقتی اچھال تھا۔ ہاں، ایسا لگ رہا تھا کہ خریدار پوری قوت سے واپس آ گئے، لیکن پھر اچانک وہ سب کچھ الٹ گیا۔ مارکیٹ نے اپنے یہ تمام منافع ضائع کر دیے اور الٹا 952 پوائنٹس کی نمایاں کمی کے ساتھ 1,66,499 پر آ کر بند ہوئی۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، دن کے آغاز میں جو اچھال ہم نے دیکھا اسے مالیاتی زبان میں ہم ریلیف ریلی کہتے ہیں۔ یہ کوئی پائیدار خریداری نہیں تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ مسلسل مندی کا شکار ہو تو کچھ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو لگتا ہے کہ شاید قیمتیں کافی گر چکی ہیں، تو وہ خریداری شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، یعنی وقتی منافع کے لیے۔ ہاں بالکل، جس سے انڈیکس اوپر چلا گیا۔ لیکن جو بڑے سرمایہ کار پہلے سے نقصان میں پھنسے ہوئے تھے اور جنہیں عالمی حالات کا خوف ستا رہا تھا، انہوں نے اسے نکلنے کا سنہری موقع سمجھا۔ جیسے ہی انڈیکس اوپر گیا، انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں شیئرز بیچے کہ خریداروں کا زور ٹوٹ گیا اور مارکیٹ سیدھا 952 پوائنٹس نیچے آ گری۔ اور اس شدید فروخت کا ثبوت ہمیں آج کے انٹراڈے لو کے اعداد و شمار میں بھی ملتا ہے۔ مارکیٹ کا آج کا کم ترین مقام 1,66,399 تھا، جبکہ کلوزنگ اس سے بمشکل 100 پوائنٹس کے فاصلے پر ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا نا کہ آخری لمحات میں بھی کسی نے ان سستے شیئرز کو خریدنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ فروخت کا دباؤ آخری سیکنڈ تک ویسا کا ویسا ہی تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب کوئی بھی انڈیکس اپنے دن کی کم ترین سطح کے اتنے قریب بند ہوتا ہے تو اسے ایک انتہائی کمزور کلوزنگ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خریداروں نے مکمل طور پر ہار مان لی ہے۔ لیکن اس گراوٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف انڈیکس کے پوائنٹس نہیں دیکھنے چاہیے۔ تو پھر ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ ہمیں مارکیٹ بریتھ کو دیکھنا ہوگا، مطلب مارکیٹ کے پھیلاؤ یا اس کی اندرونی صحت کو جانچنا ہوگا۔ اچھا، اعداد و شمار اس حوالے سے کافی تشویشناک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ آج مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصوں میں کاروبار ہوا۔ ان میں سے 293 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں کمی آئی۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، صرف 155 میں اضافہ ہوا اور 36 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم صرف KSE 100 انڈیکس کو دیکھیں جو بڑے سٹاکس کا مجموعہ ہے تو 100 میں سے 74 سٹاکس گرے ہیں، صرف 25 بڑے ہیں اور ایک مستقم رہا ہے۔ یہ 100 میں سے 74 کا گرنا بہت اہم ہے۔ بعض اوقات انڈیکس گر رہا ہوتا ہے لیکن وجہ صرف ایک یا دو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں 74 سٹاکس کا ایک ساتھ گرنا بتاتا ہے کہ یہ ایک براڈ بیسڈ سیلنگ تھی، یعنی ہر طرف پھیلی ہوئی فروخت۔ بالکل، مارکیٹ کے ہر سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منفی سینٹیمنٹ نے پوری مارکیٹ کے ریشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہر کوئی بیچ رہا ہے اور کوئی خریدنے کو تیار نہیں تو کیا مارکیٹ سے سارا پیسہ نکل چکا ہے؟ کیونکہ تجارتی حجم یا والیومز کے اعداد و شمار ایک الگ ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ آج مارکیٹ کا مجموعی حجم 82 کروڑ یعنی 820 ملین شیئر سے کم ہو کر 808 ملین شیئرز رہ گیا ہے، تقریباً 2% کی کمی۔
और 100 इंडेक्स का हजम तो 20 करोड़ 8 लाख से मजीद सुकड़कर सिर्फ 18 करोड़ 40 लाख या 184 मिलियन शेयर्स तक महदूद हो गया है। तो क्या वाकई कुव्वत खरीद खत्म हो गई है? नहीं, कुव्वत खरीद खत्म नहीं हुई। इसे हम एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक हाईवे पर अचानक शदीद धुंध छा जाए, तो गाड़ियां गायब नहीं हो जाती और ना उनका पेट्रोल खत्म होता है। सही, वो बस साइड पर रुक जाती हैं। बिल्कुल, ड्राइवर्स गाड़ियां खड़ी कर देते हैं क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। खरीदार भी उस वक्त जानबूझकर मार्केट से बाहर बैठे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हालात की धुंध छटेगी, तब वो अपना सरमाया लगाएंगे। और जब खरीदार कम हो या लिक्विडिटी खुश्क हो जाए तो थोड़ी सी फरोख्त भी मार्केट को तेजी से नीचे ले जाती है। 100% दुरुस्त। और यही इस वक्त मार्केट के साथ हो रहा है। ये धुंध वाली बात तो समझ आती है, लेकिन एक और चीज है जिसने माशी उसूलों को सर के बल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स की यील्ड्स में 40 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये तो बैंकों के लिए अच्छी खबर होती है। बिल्कुल, उसूलन तो यील्ड्स का बढ़ना कमर्शियल बैंकों के लिए एक शानदार खबर है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज कमर्शियल बैंक्स के हैवीवेट स्टॉक्स ने मार्केट को गिराने में सबसे ज्यादा मनफी किरदार अदा किया है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प तजाद है। और दूसरी तरफ यील्ड्स का बढ़ना सीमेंट सेक्टर के लिए इंतहाई नुकसानदेह समझा जाता है। लेकिन आज सीमेंट सेक्टर ने हैरानकुन तौर पर इंडेक्स में 28 पॉइंट्स का मुस्बत इजाफा किया। तो ये क्या मैकेनिज्म है कि मुस्बत खबर बैंकों को गिरा रही है और मनफी खबर सीमेंट को ऊपर ले जा रही है? इसको समझना हर सरमायाकार के लिए बहुत जरूरी है। पहले बैंकों को देखें। जब टी बिल्स की यील्ड में 40 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होता है तो बैंकों का मुनाफा बगैर किसी रिस्क के बढ़ जाता है। उसूली तौर पर उनके हिस्सों की कीमत बढ़नी चाहिए। तो फिर बड़े इदारे इनके शेयर्स क्यों बेच रहे हैं? क्या वो सस्ते शेयर्स से फौरी मुनाफा नहीं कमाना चाहते? मसला ये है कि जब मार्केट में आलमी जियोपॉलिटिकल खौफ और बेयकीनी हो तो बड़े इदारे या गैर मुल्की फंड्स ये नहीं देखते कि बैंक कितना मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें अपने रिस्क को कम करने के लिए फौरी कैश चाहिए होता है और कमर्शियल बैंक्स के शेयर्स मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विड होते हैं। अच्छा, यानी अगर किसी को अचानक करोड़ों रुपए निकालने हो तो वो सिर्फ बैंकों की शेयर्स ही बेच सकता है क्योंकि उनके खरीदार हर वक्त मौजूद होते हैं। बिल्कुल, अगर वो किसी छोटी कंपनी के इतने शेयर्स बेचने जाएंगे तो कीमत सीधा सिफर हो जाएगी। तो बैंक्स इसलिए नहीं गिर रहे कि उनका मुनाफा कम हो रहा है, बल्कि इसलिए गिर रहे हैं कि वो खौफजदा सरमायाकारों के लिए एटीएम मशीन बन गए हैं। वाह, ये तो खौफ की वो सतह है जहां बुनियादी माशी उसूल काम ही नहीं करते। और सीमेंट सेक्टर का क्या मामला है? इसे तो फैक्ट्रियां चलाने के लिए अरबों रुपए के कर्ज चाहिए होते हैं और यील्ड्स बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाता है। देखिए, सीमेंट सेक्टर पिछले कई हफ्तों की मुसलसल मंदी के बायस पहले ही इतना ज्यादा गिर चुका था कि कीमतें इंतहाई निचली सतह पर आ गई थीं। ऐसे माहौल में कुछ डीप वैल्यू हंटर्स मार्केट में दाखिल होते हैं। वो लोग जो सस्ते असासे तलाश करते हैं। बिल्कुल, वो देखते हैं कि एक कंपनी के असासे शेयर की मौजूदा कीमत से कहीं ज्यादा कीमती हो चुके हैं, तो वो वक्ती खबरों या यील्ड्स में इजाफे को नजरअंदाज करके सस्ते शेयर्स इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। ये तवील मुद्दती खरीदारों की दिलचस्पी का नतीजा है। यानी मकामी मार्केट में खौफ और इंतहाई निचली कीमतें बुनियादी मुआशी मंतिक को कुचल रही हैं। तो फिर हमें उस बैरूनी तूफान की तरफ जाना पड़ेगा जो इस सारी अफरा तफरी और घबराहट की असल जड़ है। हमारे पास दो बड़े आलमी अवामिल हैं। जी, एक तो खाम तेल की कीमतें हैं। हाँ, बैनुल-अक़वामी मंडी में क्रूड ऑयल मुसलसल तीसरे दिन $101 फी बैरल से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें कमी के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और दूसरा, ये सुपर पावर समिट जो अमेरिकी सदर का चीन का 2 रोजा दौरा है, जिस पर पूरी दुनिया के सरमायाकारों की नजरें जमी हुई हैं। तो हम सब जानते हैं कि $101 का तेल बुरा है, लेकिन ये एक आम सरमायाकार की जेब और मुकामी मार्केट को किस मैकेनिज्म के तहत मुतासिर करता है? देखें, तेल की कीमत $101 पर होना पाकिस्तान जैसे मुल्क की मईशत के लिए एक तबाह कुन चेन रिएक्शन को जन्म देता है। जब तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल सीधा ऊपर चला जाता है और हमें दुनिया को ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं। बिल्कुल, जब डॉलर्स बाहर जाते हैं तो रुपए की कदर गिरती है, जिससे न सिर्फ पेट्रोल
بلکہ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر ادویات تک ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اور اس مہنگائی کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو شرائح سود کو بلند سطح پر رکھنا پڑتا ہے، جس سے کمپنیوں کے لیے کاروبار کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ 100% صحیح۔ جب شرح سود بلند رہتی ہے تو کمپنیوں کے منافع سکڑ جاتے ہیں اور سٹاک مارکیٹ کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ میکانزم ہے جو $101 کے تیل کو براہ راست مارکیٹ کے نقصان سے جوڑتا ہے۔ لیکن پھر یہ جو امریکی صدر کا دورہ چین ہے، یہ سپر پاور سمٹ، یہ کیسے مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ مقامی شیئر بازار کی سانسیں اس بات پر کیوں منحصر ہیں کہ دو عالمی لیڈرز بند کمرے میں کیا بات کرتے ہیں؟ کیونکہ خام تیل کی قیمت اس وقت سپلائی کی کمی کی وجہ سے $101 نہیں ہے، بلکہ اس جیو پولیٹیکل کشیدگی کی وجہ سے ہے جس نے عالمی سپلائی چینز کو متاثر کیا ہوا ہے۔ تو کیا مارکیٹ یہ امید کر رہی ہے کہ سمٹ سے کوئی درمیانی راستہ نکلے گا؟ بالکل، اگر اس دورے سے عالمی کشیدگی میں کمی کا چھوٹا سا بھی اشارہ ملتا ہے یا رکی ہوئی بات چیت بحال ہوتی ہے تو تیل کی قیمتوں میں شامل وہ خوف کا پریمیم ختم ہو جائے گا۔ تیل سستا ہوگا تو مہنگائی کا دباؤ فوراً کم ہوگا۔ اور یہی مارکیٹ کے موجودہ جمود کو توڑنے کے لیے سب سے بڑا مثبت ٹریگر ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ مقامی اعداد و شمار اور عالمی خطرات کی سائنس تو ہم سمجھ گئے، لیکن ایک عام سرمایہ کار جو اس وقت سکرین پر اپنے پورٹ فولیو کو سرخ ہوتا دیکھ رہا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ تکنیکی چارٹس پر اگلا پڑاؤ کیا ہے۔ 1,67,000 تو ہم گوا چکے ہیں۔ اگر مارکیٹ اسی طرح گرتی رہتی ہے تو اگلی وہ کون سی سطح ہے جہاں امید دکھائی دے سکتی ہے؟ اگر ہم مارکیٹ کے گرنے کی رفتار دیکھیں تو وہ نسبتاً سست اور کنٹرولڈ ہے، تو تکنیکی تجزیہ کار اگلا انتہائی اہم سپورٹ لیول 1,65,000 کو تصور کر رہے ہیں۔ یہ وہ سطح ہے جہاں ماضی میں بھی خریداروں نے بڑی تعداد میں مارکیٹ کو سہارا دیا ہے۔ اور اگر کل کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے، سمٹ سے کوئی مثبت اشارہ ملتا ہے اور خریدار واپس آ جاتے ہیں، تو اپ سائڈ پوٹینشیل کی کیا گنجائش ہے؟ مطلب اوپر کہاں تک جا سکتی ہے مارکیٹ؟ اعداد و شمار کے مطابق کل کے لیے مارکیٹ میں 1,68,454 تک جانے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ وہ پہلا ریزسٹنس لیول ہوگا جہاں مارکیٹ ایک بار پھر دباؤ محسوس کر سکتی ہے۔ اچھا، نیچے 1,65,000 اور اوپر 1,68,454، لیکن کل رواں ہفتے کا آخری کاروباری دن بھی ہے اور ویکینڈ پر ڈے ٹریڈرز ویسے بھی فروخت کا دباؤ بڑھاتے ہیں۔ بالکل، اور خاص طور پر جب ایک عالمی سمٹ جاری ہو تو کوئی بھی لیوریج ٹریڈر ہفتہ اور اتوار کے دن اپنی پوزیشنز کھلی چھوڑنے کا رسک نہیں لے گا۔ وہ جمعے کو کیش میں آ جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک اضافی دباؤ ہے جو فروخت کو بڑھائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے، 15 دن کا یہ بروکرز سیگریگیشن کا عمل، جس میں بروکرز کو کلائنٹس کے فنڈز کو الگ رکھنا ہوتا ہے۔ کیا اس کا بھی مارکیٹ کی گراوٹ اور کم ہوتے ہوئے ہجوم میں کوئی کردار ہے؟ تکنیکی طور پر تو یہ محض ایک معمولی ریگولیٹری کارروائی ہے۔ اس کا براہ راست کوئی بڑا معاشی اثر نہیں ہوتا، لیکن مارکیٹ کا ماحول پہلے ہی خراب ہے، تو کیش کے بہاؤ میں تھوڑی سی رکاوٹ بھی سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں ایک اضافی منفی پہلو بن جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہے جس نے مارکیٹ کی رفتار کو سست کر دیا ہے۔ تو ان تمام خطرات کے بیچ ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے، ییلڈز بڑھ رہی ہیں، ویکینڈ کا پریشر ہے، طویل مدتی رجحان تو ابھی تک برقرار ہے، تو کیا اس صورتحال میں ایک عام سرمایہ کار کو سستے شیئرز خریدنے چاہیے؟ طویل مدتی رجحان کا برقرار رہنا خوش آئند ہے، لیکن پیر کے دن کی اوپننگ بہت اہم ہوگی۔ اس وقت بہترین اور محفوظ ترین حکمت عملی انتظار کرو اور دیکھو، یعنی ویٹ اینڈ واچ کی ہے۔ مطلب گرتی ہوئی چھلی کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ بالکل، اس گرتی مارکیٹ میں پیسہ لگانا بے وقوفی ہے۔ جب تک مارکیٹ خود رک کر 1,65,000 پر ایک مضبوط بنیاد نہیں بناتی اور پلٹنے کا اشارہ نہیں دیتی، نیا پیسہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ عالمی حالات کو واضح ہونے دیں۔ کیش ہاتھ میں ہونا اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اس تمام گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مارکیٹ اب 1,65,000 کے سپورٹ لیول کی طرف دیکھ رہی ہے، اور فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ عالمی شطرنج پر تیل کی قیمتیں اور سپر پاور سمٹ کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ انتظار اور احتیاط ہی فی الحال بہترین دفاع ہے۔ جی، اور اس پورے منظر نامے سے ہمیں ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے۔
آج کسی بھی مقامی کمپنی کے شیئر کی قدر محض اس کی کارکردگی سے نہیں بلکہ عالمی سفارتی فیصلوں اور ان ملاقاتوں سے جڑی ہے جو ہزاروں میل دور ہو رہی ہیں۔ اب روایتی چارٹ سے زیادہ عالمی حالات کو سمجھنا ہی اسٹاک مارکیٹ میں بقا کی اصل کنجی بن چکا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو مارکیٹ کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے اور جس پر گہرائی سے غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ یہیں سمیٹتے ہیں۔